جی، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مزید بات کرنے کے لیے. جو کل بورڈ آف پیس کا افتتاحی اجلاس ہوا اور اس کی سائیڈ لائنز کے اوپر اور جو پاکستان اور امریکہ کے درمیان ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ کیا معنی رکھتی ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سردار مسعود خان صاحب نے. سابق پریزیڈنٹ بھی ہیں اے جے کے، منجے ہوئے ڈپلومیٹ ہیں، سرو کر چکے ہیں ایز پاکستانز امبیسڈر بوتھ ایٹ دا یو این ایز ویل ایز ایٹ دا یو ایس. تو بہت شکریہ سردار صاحب جوائن کرنے کے لیے. پہلا سوال میں آپ سے یہ ہی جاننا چاہوں گا کیونکہ اس بورڈ آف پیس کے افتتاحی اجلاس سے پہلے جو سب سے ایک اہم نقطہ تھا پاکستان کے پرسپیکٹو سے جس پر بات ہو رہی تھی کہ کیا ہم انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کا حصہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے. اب جب امریکی صدر ٹرمپ نے خود جو خطاب کیا تو اس میں جن 5 یا 6 ممالک کا انہوں نے نام لیا ہے کہ انہوں نے کمٹ کیا ہے انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کے لیے اپنے ٹروپس، پاکستان کا اس میں نام شامل نہیں ہے. اس کو آپ کس طریقے سے انٹرپریٹ کرتے ہیں؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ابھی بھی شاید پاکستان اس نتیجے پر نہیں پہنچا کہ ہمیں اس کا حصہ بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے؟ ہمارے کوئی اصولی معاملات ہیں اور اس کا ہم اظہار کر چکے ہیں. مثال کے طور پر ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کا ہم حصہ بنیں گے تو ہم کسی فوجی کارروائی کا حصہ نہیں بنیں گے، کامبیٹ آپریشن کا حصہ نہیں بنیں گے، یعنی فلسطینیوں کے خلاف یا حماس کے خلاف اور حماس کو غیر مسلح کرنے میں یا ڈس آرم کرنے میں ہم کوئی کردار نہیں ادا کرنا چاہتے. یہ یاد رہے کہ پاکستان کا اقوام متحدہ کی قیام امن کی جتنی بھی کوششیں ہوئی ہیں اس میں ایک بہت نمایاں مقام ہے. آج تک اگر آپ گنتی کریں تو 1960 سے لے کر اب تک جو ہے سب سے زیادہ جو امن قائم کرنے والے دستے یا پیس کیپنگ ٹروپس جو گئے ہیں وہ پاکستان کی طرف سے گئے ہیں. تو اس طریقے سے ہمارے جو قوائف ہیں وہ بہت ہی مضبوط ہیں اور جانے پہچانے ہیں. لیکن چونکہ یہ حساس علاقہ ہے تو اس وجہ سے اگر ہم انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس میں جائیں تو اور اگر ان کے مینڈیٹ یا فریم ورک میں یہ آتا ہے کہ پاکستان کچھ اس طریقے سے اس کا حصہ بنے کہ ان 2 آپریشنز کا وہ حصہ نہ بنے تو پھر جو ہے پاکستان کے لیے ممکن ہے. جو اسرائیل کے وزیر اعظم کی بھی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ حماس کو تو ڈسارم ہونا ہے، چاہے وہ جو ایک انٹرنیشنل ایفرٹ ہو رہی ہے اس کے تحت ہو جائے یا پھر وہ اس کے انہوں نے کھل کے کہا تو نہیں مگر ان کا مطلب یہی تھا کہ پھر اسرائیل یہ سارا خود کرے گا. تو اس بیک گراؤنڈ کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے پراسپیکٹس ہیں کہ وہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کا حصہ بنے؟ پرٹیکولرلی ابھی جو اناؤنسمنٹ بھی 5 ممالک کے نام جو سامنے آئے اس میں آپ کو مڈل ایسٹرن کنٹری کوئی نظر نہیں آ رہی سگنیفیکینٹ، جو کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان اور پھر یہ ساری کنٹریز ایک سائڈ پہ کھڑی ہوئی ہیں. جی بالکل، کیونکہ یہ بہت ہی حساس معاملہ ہے اور اس سلسلے میں جو ہے جو امن کے قیام کے لیے جو ہے سعودی عرب ہو گیا، یو اے ای ہو گیا یا قطر ہو گیا یا عمان ہو گیا تو وہ اس قسم کے دستے دے سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ حماس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے. لیکن اس کے علاوہ پاکستان بہت سے شعبوں میں کام کر سکتا ہے. مثال کے طور پر وہاں جو ہیومینیٹیرین اسسٹنس ہے اس میں، اور یہ وہاں نظم و نسق کے لیے اگر کوئی پولیس بنی تو اس میں جو ہے ایک پولیس کا دستہ بھی وہاں تیار کیا جا رہا ہے. یہ جو ہے یہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورسز کی مجموعی تعداد 20,000 ٹروپس کی ہوگی اور اس کے علاوہ اضافی طور پر پولیس کے ٹروپس بھی ہوں گے، کوئی تقریباً 12,000 کے قریب ان کی تعداد ہے. تو اس میں پاکستان کردار ادا کر سکتا ہے امن عامہ قائم کرنے کے لیے. میں اسے یعنی رول آؤٹ نہیں کر رہا ہوں، خارج از امکان نہیں کر رہا ہوں. حکومت جو ہے اس سلسلے میں پہلے اندرونی سطح پہ مشاورت کرے گی اور اس کے بعد دیکھے گی کہ اس میں کوئی خطرات تو نہیں لاحق ہیں، کیونکہ پاکستان خلوص نیت سے جا رہا ہے، اپنے اصول کے مطابق، اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق وہاں جا رہا ہے، بورڈ آف پیس میں گیا ہے اور اس کی وہاں قدر و منزلت بھی ہوئی ہے، اس کی عزت ہوئی ہے، وقار بڑھا ہے. سفارتی سطح پہ اس کو تسلیم کیا گیا پاکستان کے کردار کو. تو اسے پاکستان ضائع نہیں کرنا چاہتا. پھر یہ ہے کہ آپ پاکستان کے عوام کے جذبات سمجھتے ہیں اور ان کی ترجمانی کرتے ہوئے کل وزیر اعظم نے یہ کہا کہ 3 نکات تھے. اس میں ایک یہ کہ تعمیر نو، انسانی امداد اور ایک فلسطینی ریاست کا قیام. یہ یوں سمجھیے کہ یہ پاکستان کے عوام کی خواہش ہے. تو اس سے جو چیز ٹکرائے گی اس میں پاکستان شامل نہیں ہو سکتا. لیکن پاکستان اب بورڈ آف پیس میں شامل ہو گیا ہے اور اس کی کارروائیوں میں اس کی شراکت داری لازم ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ عرب ممالک بھی شامل ہیں اور وہاں بہت سے کام ہیں. مثال کے طور پر پاکستان اس میں ہاتھ بٹا سکتا ہے
وہاں تقریباً 1 لاکھ کے قریب جو ہے ہاؤسنگ یونٹس بنیں گے، تعلیمی مراکز بنیں گے، طبی مراکز بنیں گے، اور اس کے بعد جو ہے کوئی ثقافتی سینٹرز بھی بنائے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ روزگار مہیا کیا جائے گا وہاں اہل فلسطین کو، اہل غزہ کو۔ تو اس لیے یہ کہ پاکستان کے بہت سے ایسے رول ہیں جو پاکستان وہاں ادا کر سکتا ہے۔ اچھا امبیسڈر صاحب، اس میں جو سب سے اہم ایک نقطہ ہے کہ آپ ہماری جو ڈپلومیسی ہے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، کیونکہ ایک کنسرن یہ بھی پایا جاتا ہے کہ اگر انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کا ہم ذکر کریں کہ اگر ہم ٹرمپ کو انکار کریں گے تو وہ پھر اپنا رویہ پاکستان سے متعلق بدل بھی سکتے ہیں، لیکن کل ہم نے دیکھا کہ پاکستان ابھی تک بے شک شامل نہیں ہوا یا کمٹ نہیں کیے اپنے ٹروپس، اس کے باوجود امریکی صدر ٹرمپ جو ہیں وہ پاکستان کی سول ملٹری جو قیادت ہے اس کی بھرپور تعریف کر رہے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب ہم سمجھیں کہ پاکستان ابھی تک اپنے کارڈز جو ہے وہ بہترین کھیل رہا ہے، اور کہیں نہ کہیں شاید امریکہ جو پاکستان کی سینسٹیوٹیز ہیں اس کو بھی سمجھتا ہے اور بلا وجہ پاکستان کے اوپر دباؤ نہیں ڈال رہا کہ آپ ہر صورت میں اس کا حصہ بنے ہی بنے۔ دیکھیے، اسرائیل کو ابھی تک پاکستان نے تسلیم نہیں کیا، امریکہ بھی یہ سمجھتا ہے، اور پاکستان کے جو مجبوریاں ہیں ان کو بھی سمجھتا ہے، پاکستان کی قیادت کی مجبوریاں بھی سمجھتا ہے، مجبوری نہ بھی کہیں آپ اسے تو پاکستان کی قیادت کی ترجیحات کو سمجھتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ گزشتہ برس کے تمام حالات کا جائزہ لیں تو پاکستان کسی خوف کی وجہ سے شامل نہیں ہوا، لیکن جو مارکہ حق کے بعد جو واقعات ہوئے یا جس قسم کا امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعلقات ارتقاء پذیر ہوئے، اس سے یہ ظاہر ہوا کہ ان دونوں ممالک کو ایک دوسرے کے لیے، صرف غزہ کے لیے نہیں، دوسرے معاملات کے لیے بھی ضرورت ہے، اور ان کے نہ صرف باہمی تجارتی، معاشی اور اسٹریٹجک تعلقات خطے کے لیے اہم ہیں، خطے کے امن و سلامتی کے لیے اہم ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کو امریکہ اور اہل مغرب جو ہے، خاص طور سے وہ لوگ جو ہے اس سے قطع نظر، یعنی غزہ سے قطع نظر جو ہے، وہ اسے ایک اسٹریٹجک پیوٹ کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں 3-4 نیبرہڈز کے لیے، جس میں مشرقی ایشیا ہے، جنوبی ایشیا ہے، مغربی ایشیا ہے، مشرق وسطیٰ ہے، بلکہ اس میں افریقہ بھی شامل کروں گا، یہ مڈل ایسٹ۔ صاحب یہاں پہ قطع کلامی ہو رہی ہے، یہی جو آپ کا نقطہ ہے، میں ادھر سے ہی واپس آؤں گا کیونکہ پاکستان اور امریکہ کے بائیلیٹرل جو تعلقات ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے، لیکن چھوٹی سی ہمیں بریک لینی ہے، یہاں پہ بریک کے بعد ہماری ڈسکشن جاری رہے گی۔ جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کل ہونے والے بورڈ آف پیس کا جو احوال تھا اور پھر اس کے علاوہ جو پاکستان امریکہ تعلقات ہیں اس سے متعلق بات کر رہے ہیں ہم۔ امبیسڈر مسعود خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو امبیسڈر صاحب، یہ جو اگر ہم بائیلیٹرل تعلقات کی بات کریں تو امریکی صدر ٹرمپ کے آنے کے بعد ہم ایک گرم جوشی دیکھ رہے ہیں۔ میں پہلے بھی ذکر کیا کہ کس طریقے سے وہ پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں سول اور ملٹری قیادت کی۔ آپ کے خیال میں یہ ایک انڈیویجولی ڈریون پالیسی ہے جو ہمیں ایک گرم جوشی نظر آتی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ میں ایک انسٹیٹیوشنل لیول پر بھی ریئلائزیشن ہے کہ ہم پاکستان کی اس ریجن میں جو اہمیت ہے اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے؟ تو کیا پراسپیکٹس دیکھتے ہیں آپ پاکستان یو ایس جو بائیلیٹرل ریلیشن شپس ہیں؟ یہ آپ نے ایک اہم سوال اٹھایا ہے، میں اس لیے اس کا جواب اس طریقے سے دوں گا کہ وہاں جو واشنگٹن میں اور پورے امریکہ کے جو ہے نظام حکومت میں، خواہ وہ کانگریس ہو یا اس کے علاوہ انتظامیہ ہو، اس میں ہندوستانی لابی بہت مؤثر ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کا اثر رسوخ ہے وہاں۔ اس کے باوجود جو ہے صدر ٹرمپ نے اور ان کے ساتھیوں نے پاکستان کے ساتھ قربت کا راستہ اختیار کیا ہے، اور اس سے ظاہر ہے کہ ہندوستان کو نقصان پہنچایا ہے۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو آپ کا سوال کیا وہ ایک فرد واحد تک محدود ہے، یعنی صدر ٹرمپ کی ذات تک محدود ہے؟ نہیں، میں کہوں گا کہ جو مارکو روبیو ہیں، جو ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، نیشنل سیکیورٹی کو بھی دیکھ رہے ہیں، انہوں نے بہت ہی آگے بڑھ کر پاکستان کے ساتھ تعلقات استوار کرنے میں ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ ان سے ایک مرتبہ پوچھا گیا تھا کہ یہ جو آپ کے تعلقات میں اتنی گرم جوشی آ رہی ہے تو یہ اس سے ہندوستان تو نہیں متاثر ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے، جو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہیں، اس سے ہندوستان اور امریکہ کے تعلقات متاثر نہیں ہوں گے۔ اور دوسری بات جو انہوں نے کہی تھی کہ جو ہی ٹرمپ انتظامیہ آئی تھی، انہوں نے خود پہل کی تھی اور پاکستان کے ساتھ اس سطح پہ تعلقات بنانے کے لیے
کوششیں شروع کر دی تھی مارکہ حق سے بھی پہلے، اور اس کے کچھ جو ہے شواہد بھی موجود ہیں. تو اس میں ایک حد تک تو یہ انسٹیٹیوشنلائز ہو گئی ہے، جو آپ کے سوال کا براہ راست جواب ہے. لیکن امریکہ میں قطع کلامی کی معذرت، ایک چیز کائنڈلی بریفلی بتائیے گا. جی سردار صاحب، ایک چیز اس کو کلیریفائی کرنے کے لیے کہ یہ جو ہمارا ریکوڈیک مائننگ پروجیکٹ ہے، جس کے اندر یو ایس کی ایک اسٹریٹجک انویسٹمنٹ ہے تھرو ایگزیم بینک $1.3 بلین کی، اس پروجیکٹ کی اور پاکستان کے جو منرل کے جو ذخائر ہیں اس کا کتنا رول ہے اوور آل پاکستان اور یو ایس کے ریلیشن میں کی امپروومنٹ میں؟ ساری دنیا کو بالخصوص امریکہ کو جو ہے، جو یہ کرٹیکل منرلز ہیں، ان کی بہت ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اینٹیمنی ہے، ریئر ارتھ ایلیمنٹس ہیں، یا اس کے علاوہ لیتھیم ہے، کاپر ہے. یہ سب جو منرلز ہیں یہ امریکہ کو ضرورت ہے، اور انہوں نے بڑے پیمانے پہ اس کے اوپر صنعت کاری شروع کر دی ہے. ٹیکسس میں بھی، کیلیفورنیا میں، امریکہ کے طول و عرض میں انہوں نے شروع کر دی ہے یہ سرمایہ کاری. اور چپس کے اوپر، یا یہ جو سیمی کنڈکٹرز ہیں اس کے اوپر، جو یا ان کی قیمتی دھاتوں کے اوپر، یا ان کے معدنیات کے اوپر، اب تک جو ہے چین کا اجارہ رہا ہے یا تائیوان کا اجارہ رہا ہے. تو اس اجارے کو توڑنے کے لیے وہ دوسرے ممالک کی طرف رخ کر رہے ہیں. اس میں ایک پاکستان بھی ہے، اور صرف ریکارڈنگ تک محدود نہیں ہے. اور جو ہمارے ہاں خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان میں جو بھی معدنیات موجود ہیں اس میں امریکہ کی دلچسپی ہے. آپ کو یہ پتا ہوگا کہ FWO اور اسٹریٹجک میٹلز کا آپس میں ایک، یعنی US اسٹریٹجک میٹلز کا ایک معاہدہ ہو چکا ہے. ایک پہلی کھیپ کی ترسیل بھی ہو چکی ہے، اور ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ نہ صرف ہم یہاں خام معدنیات امریکہ کو دیں یا دوسرے ممالک کو دیں، بلکہ ان کی یہاں پروسیسنگ بھی ہونی چاہیے، انڈسٹریل پروسیسنگ بھی ہونی چاہیے، ایک انفراسٹرکچر یہاں موجود ہونا چاہیے. تو یہ اس کے علاوہ کرپٹو کرنسی ہے، جس کا آج مارکو روبیو اور ہمارے وزیر اعظم کا وہاں کی جو میٹنگ ہوئی، اس کے بعد جو بیانیہ جاری کیا گیا ہے اس میں خاص طور سے توانائی کا بھی ذکر کیا گیا ہے. تو ایک یہ ٹھوس بنیاد ہے. وقت چونکہ ہمارے پاس اب کم ہے، تو یہ وہ ایریاز ہیں جس میں پاکستان اور امریکہ تعاون ایک دوسرے کے ساتھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. کامران یوسف اور شہباز رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.